السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز میں خشوع و خضوع کے متعلق باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے اپنی بات شروع کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرا چینل راشد مکی آفیشیل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن نجات پا گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا خشوع دو معنوں میں مستعمل ہے۔ بعض علماء نے اسے افعال قلب میں شمار کیا ہے، جیسے ڈر، خوف، انبساط وغیرہ، اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شمار کیا ہے، جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے توجہی اور بے پرواہی سے بچنا۔ خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا فضائل میں سے۔ جو اسے فرائض نماز سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے، لیس لعبد من صلاتہ الا ما عقل۔ بندہ کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ یعنی خشوع کے دو معنی ہیں۔ بعض نے اسے ڈر اور خوف سے منسلک کیا ہے، اور بعض نے اسے نماز میں صحیح طریقے سے کھڑا ہونا، بے توجہی نہ کرنا، لاپرواہی نہ ہونا، یعنی دل، دماغ اور ذہن سب نماز میں ہونا، اللہ کی یاد میں ہونا۔ بعض نے یہ مراد لیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اور حدیث پاک کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قم الصلاۃ لذکری، اور غفلت ذکر کے مخالف ہے، جیسا کہ فرمان الہی لا تکن من الغافلین، تم غافلین میں سے نہ بنو۔ اس دلیل سے انہوں نے فرائض نماز میں شمار کیا ہے۔ یہ تو خیر علماء کرام کی بات ہو گئی۔ اب ذرا حدیث پاک ملاحظہ کریں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف، بحقی نے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، تب آپ کی آیت نازل ہوئی۔ عبد الرزاق نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ کو خشوع کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے اپنی چشم ہائے مقدس کو سجدہ گاہ پر مرکوز فرما دیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ لہٰذا جب حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے تو اب انسان کا کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخشی دیے جاتے ہیں۔ حضور قلب سے اگر نماز ادا کی، یعنی جس بندے نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی، زیادہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے دل سے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور دل میں اللہ کی یاد رہی، دنیاوی خیالات نہ آئے، تو آقا ارشاد فرماتے کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے گناہ کبیرہ جو موٹے موٹے گناہ ہیں وہ چھوڑ کر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، نماز کی فرضیت، حج کا حکم، طواف و مناسک سے حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت و ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ یعنی نماز اگر پڑھیں، حج ادا کریں، طواف کریں، مینا وغیرہ کا چکر لگائیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں، ہمارے وجود میں نظر آنا چاہیے، اس کا وہ ظہور ہونا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی آپ کے اندر بات نہیں پائی جاتی تو ایسی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جسے نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہیں روکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جائے گا۔ یعنی نماز ہم پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آئی، وہی کیفیت جو نماز پڑھنے سے پہلے تھی اور وہی کیفیت پھر نماز پڑھنے کے بعد ہمیں جو ہے ہم سے ظہور ہوتا ہے، ہم سے وہ صادر ہوتے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہونے کے بجائے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول ہے، اے انسان، اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہونا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا وضو کو مکمل کر لے، پھر مسجد میں چلا جا، اب تو اللہ کے دربار میں آ گیا، اب بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کر۔ یعنی جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ہم کلام ہو، رب سے وہ گفتگو کرے، رب سے وہ ہم کلام ہو، اس سے بات کر سکے، تو پھر اسے چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر و ثنا کرے، رب کی عبادت کرے، اس کا قرآن پڑھے، نماز پڑھے، تو یہ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ بات کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر! جہاں اتنی محبت ہو میاں بیوی کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان کتنی محبت رہی ہوگی، لیکن جب اذان کا وقت آ جاتا، اذان ہو جاتی، نماز کا وقت آ جاتا تو وہ لوگ ایسے اجنبی ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں۔ حقیقت معنوں میں یہی نماز پڑھنے والے کی شان اور نماز کی جو ہے اہم اور نماز کی برکت ہے۔ جو لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول فرماتا ہے اور اسے اس کا فائدہ بھی دنیا و آخرت میں ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہوتا۔ یعنی دل بھی نماز ہی طرف ہونا چاہیے، جیسے انسان رکوع کرتا ہے، جھکتا ہے، ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، سجدہ میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، لیکن دل کہیں اور ہے، دل کسی اور خیال میں ہے، دل دنیاوی خیالات میں لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا، نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اس لیے جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا دل نماز کی طرف ہو، جس طرح آپ کا جسم نماز میں اٹھتا بیٹھتا اور جو ہے اس کے ارکان ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح آپ کا دل بھی نماز کی طرف ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو جو ہے قبول و منظور فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی۔ حضرت سعید تنوخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر سکون ہوتے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل نماز کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نماز کو اتنی اہم عبادت سمجھ کر اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ پڑھتے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں ہمیشہ رہتا، اور کچھ لوگ نماز میں رویا کرتے تھے، نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے جسم کانپا کرتے اور دل اللہ کی یاد میں دھڑکتا رہتا تھا۔ یہ لوگ نماز پڑھنے والے تھے۔ لہٰذا ہمیں آپ کو چاہیے ہم اور آپ بھی اچھی طرح سے نماز پڑھیں، نماز خشوع خضوع نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول اور منظور فرمائے۔ امید آپ حضرات آج کی اس ویڈیو سے نماز کی خشوع خضوع میں سے چند جھلک سماعت کیے ہیں، ابھی اور کچھ باقی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور آپ کے من میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔